اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا موضوع موجودہ حالات کے تناظر میں وہ لوگ ہیں جو خود کو ملحد کہلواتے ہیں یا پھر ملحد کہتے ہیں۔ لفظ ملحد کا معنی کیا ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اس کے برعکس اکثریت اس لفظ کو نہ صرف ایک گالی سمجھتی ہے بلکہ اس کا استعمال بھی بطور گالی ہی کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس لفظ کا معنی بیان کرے گا، یعنی اگر آپ اس طبقے سے اس لفظ کے بارے میں سوال کریں جو اسے بطور گالی استعمال کرتا ہے، تو اول تو یہ کہ جواب کی امید ہی نہیں، دوم اگر جواب ملے گا تو یہ کہا جائے گا کہ ملحد بے دین کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کا کوئی دین نہیں، اور دین سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ دین سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جیسے مسلمان، ہندو، عیسائی، بدھ مت وغیرہ، اور جو ان کے اندر مزید جو ہے وہ تقسیمیں، فرقے، مسالک، مختلف گروہ، تنظیمیں وغیرہ ہوتی ہیں، یعنی جس کا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تعلق نہ ہو، جو ان سب سے باغی ہو، آزاد ہو، وہ ملحد کہلاتا ہے۔ جس کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہ ہو اسے ملحد کہا جاتا ہے۔ یا اس سے بڑھ کر ایک اور معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جو اللہ گاڈ ایشور کو نہیں مانتا، یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود سے بان رہی ہے اور خود بخود سے جو ہے یہ چل رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لفظ ملحد کے ایسے معنوں میں کوئی حقیقت نہیں، بلکہ ملحد کہتے ہیں انسانوں کے لگائے ہوئے تمام تر دائروں سے آزاد ہو کر کسی بھی بات یا معاملے میں غور و فکر کر کے آزادانہ طور پر کسی نتیجے پر پہنچنے والا یا پہنچنا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ ایک ایسے شخص سے سوال کرتے ہیں جو خود کو مسلمان کہلواتا ہے یا سمجھتا ہے کہ اس ذات کے بارے میں بتاؤ جو کل کائنات کا خالق ہے، تو وہ شخص جب اس ذات کے بارے میں سوچے گا تو اسی دائرے میں رہ کر سوچے گا جس میں وہ پہلے سے بند ہے، یعنی کہ اسلام کے نام پر جو دائرہ ہے، مسلمان کے نام پر، اسی دائرے میں بند ہو کر وہ اسی دائرے کے اندر رہ کر وہ سوچے گا۔ جب وہ کسی دائرے میں رہ کر کسی بھی معاملے میں غور کرے گا تو لا محالہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اس دائرے میں پہلے سے ہی طے شدہ ہے، کوئی نئی بات سامنے نہیں آئے گی۔ اسی طرح کسی ہندو سے سوال کریں، عیسائی سے کریں، سکھ سے کریں، کسی سے بھی سوال کریں تو وہ اس ذات کے بارے میں اسی نتیجے پر پہنچے گا جو نتیجہ پہلے سے اس دائرے میں طے شدہ ہے، جس دائرے میں اس نے اپنے آپ کو بند رکھ کر اس ذات کے بارے میں سوچا یا غور کیا۔ یعنی جیسے ہندوازم میں جو نتیجہ اللہ کے بارے میں، ایشور کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں پہلے سے طے شدہ ہے، وہی سامنے آئے گا جب ہندوازم کے دائرے کے اندر رہ کر سوچا جائے گا۔ اسی طرح آپ کسی بھی دائرے میں بند شخص سے سوال کریں تو نتیجہ وہی نکلے گا، وہی سامنے آئے گا جو پہلے سے طے شدہ ہے، کوئی نئی بات سامنے نہیں آئے گی۔ اس وقت تک جب تک کہ خود کو ان تمام تر دائروں سے آزاد کر کے آزادانہ طور پر ہر پہلو سے غور کر کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جاتا۔ اور ایسا شخص جو خود کو ہر دائرے سے آزاد کر کے آزادانہ طور پر کسی بھی معاملے کی جانچ کرتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی حقیقت جاننے کے لیے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، یہاں تک کہ جب نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کے بعد بھی جب تک اس نتیجے پر سوالات کا سلسلہ تھم نہیں جاتا، سوالات کے پیدا ہونے کا سلسلہ تھم نہیں جاتا، اس وقت تک اس نتیجے کو تسلیم نہیں کرتا، اسے عربی میں ملحد کہتے ہیں۔ ناظرین، اس بات کی تفصیل کو بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ جب تک اس بات کو سمجھا نہیں جاتا آگے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔ لفظ ملحد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک انتہائی اہم پہلو آج آپ کے سامنے رکھیں گے اور اسی پر بات ہوگی۔ وہ پہلو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ کی ذات کو بھی براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، ایسی ایسی گالیاں دی جا رہی ہیں کہ جو
کوئی بھی کیسا بھی شخص کیوں نہ ہو، یعنی کہ جو ذرا سا بھی غیر جانبدار ہو تو وہ سننا تسلیم نہیں کرے گا، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے، گروہ سے، یا کیسا بھی ہو۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی اس کے اندر جو ہے وہ رائے برابر بھی غیر جانبدارانی کا عنصر موجود ہے تو وہ ایسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے یا ایسی بات کو سننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ ہم صرف اور صرف ان لوگوں پر اس کا الزام عائد نہیں کریں گے جو براہ راست اللہ کی ذات پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ ہم جذبات کی بجائے علم و حکمت سے کام لیتے ہوئے اس معاملے کی اصل وجہ اور حقیقت کو سامنے لائیں گے، اور پھر جو بھی اس کے ذمہ داران ہوں گے ان کو ننگا کریں گے، بالکل سامنے لائیں گے، ان کے چہروں پر پڑے دجل کے نقاب اتار دیں گے تاکہ حقیقت کیا ہے سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو ناظرین، ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور سب سے پہلا سوال ہم کرتے ہیں ان لوگوں سے جو خود کو ملحدین کہلواتے ہیں، اور نہ صرف کہلواتے ہیں بلکہ پھر اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں، اور عمل ان کا بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا الزام وہ اپنے مخالفین یعنی مذہبی طبقے اور ملائیت وغیرہ پر عائد کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ، وہ طبقہ جو خود کو ملحدین کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا الزام یہ ہے کہ مذہبی طبقہ خود کو ملاؤں کے ہی کھینچے ہوئے دائروں میں بند کر کے سوچتا ہے، اور پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو پہلے سے ملائیت یا مذہبی طبقہ طے کر چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا کی یہ حالت ہے کہ ہر طرف قتل و غارت اور فساد بپا ہے۔ ہم فی الحال اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن ہم براہ راست ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ جو خود کو ملحدین کہلواتے ہیں کہ اے ملحد، تم خود کو ملحد بھی کہلواتے ہو، اس کے باوجود اپنا عمل تو دیکھو، کیا تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ تو اے ملحد، تم اپنے ہی دعوے کو جو تمہاری بنیاد ہے اس کو دیکھو۔ اگر تم اپنے پہلے ہی دعوے میں غلط ثابت ہوگے تو تمہاری حیثیت و اہمیت کیا رہے گی؟ تمہاری کریڈیبلٹی کیا رہے گی؟ یعنی بات سیدھی سی ہے کہ جب تمہاری بنیاد ہی کالعدم ثابت ہو جائے، یعنی جس بنیاد پر تم دعویٰ کرتے ہو اگر اسی کا ہی وجود ختم ہو جائے، اسی کا وجود ہی ثابت نہ ہو، تو پھر تمہارا اپنا وجود بھی کالعدم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت و اہمیت و حقیقت نہیں رہتی۔ تو ہم سب سے پہلے تمہاری بنیاد کی حقیقت کو سامنے لانے کے لیے تم سے سوال کرتے ہیں۔ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ملحد ہو، یعنی تمہاری بنیاد یہ ہے کہ تم کسی بھی معاملے پر جب بات کرتے ہو، کسی بھی پہلو پر بات کرتے ہو، تو سب سے پہلے خود کو تمام تر دائروں سے آزاد کر کے غور کرتے ہو، پھر جب کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے تو اس نتیجے کو بھی اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے کہ جب تک اس کے اوپر ویلڈ سوالات کا سلسلہ تھم نہ جائے۔ تو چلو بتاؤ، ہمارے سوال کا جواب دو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تم بذات خود ملا، پنڈت، پادری سمیت جتنا بھی مذہبی طبقہ ہے اس کو بالکل باطل سمجھتے ہو کہ ان کی نہ تو کوئی بنیاد ہے نہ ہی کوئی حقیقت، یعنی یہ سب فضولیات ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب ملا کے اپنے ہی دماغ کی اختراع ہے، یعنی کہ جو کچھ ملا یا جو مذہب ہے، یہ مذاہب تمام کتنا یہ ملا، پنڈت، پادری یا مذہبی طبقے کی اپنے ہی دماغ کی اختراع ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اس بنیاد پر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ملا یا مذہبی طبقے کی کوئی بنیاد نہیں، اس لیے ان کی کسی بھی بات کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہے۔ یہ لوگ یعنی یہ طبقہ دنیا میں بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو حیثیت جسم میں ان جراثیموں کی ہوتی ہے جو جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، جن کے وجود کو مٹانا ناگزیر ہوتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جب تک یہ مذہبی طبقہ موجود ہے دنیا ترقی نہیں کرے گی، ترقی کی راہ میں رکاوٹ رہے گی، دنیا کی اصلاح نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، لہٰذا اس طبقے کو جو ہے وہ سرے سے یہ ختم کر دینا چاہیے، ان کو تو جو ہے وہ ایٹم بم مار کے ختم کر دینا چاہیے، سب کو مٹا دینا چاہیے، یہ جو مذہبی طبقہ جتنا بھی ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں، ہم تمہاری بات سے اتفاق کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے۔ اب اس بات کا جواب دو جن لوگوں کے وجود کے ہی تم قائل نہیں، جن کی ہر بات کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے، انہی کے تراجم و تفاسیر کی بنیاد پر تم ایک ایسی شخصیت کی کردار سازی کر رہے ہو
دن رات تم نے اس میں ایک کیا ہوا ہے، دن رات اس شخصیت کی ذات کے اوپر، پھر نہ صرف اس شخصیت بلکہ اللہ کی ذات کو بھی براہ راست نشانہ بنا رہے ہو، یعنی جس ذات کے بارے میں تمہارے پاس ایک حرف بھی ایسا نہیں جسے تم سچا ثابت کر سکو۔ اور پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی ہی خواہش، ضد، حسد، انا پرستی کے ایک نہیں بلکہ طرح طرح کے دائروں میں بند ہو کر اس شخصیت، اس ذات پر سوچتے ہو، اور نہ صرف انہی دائروں میں پہلے سے طے شدہ نتائج تک پہنچتے ہو، وہ نتائج سامنے آتے ہیں، بلکہ پھر ان کی کھل کر تشہیر بھی کرتے ہو۔ اگر تم ملحد ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ جس شخصیت کی کردار سازی تم کر رہے ہو، اس شخصیت پر تم نے آزادانہ طور پر ہر دائرے سے نکل کر تحقیق کی، یا پھر پہلے تم نے خود ایک دائرہ کھینچا، وہ کیا کہ اس شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے، اس شخصیت پر تحقیق کرنے کے لیے، یا اس شخصیت کے اوپر بات کرنے کے لیے تم اسی طبقے کے لٹریچر، اسی طبقے سے استفادہ کرو گے، اسی طبقے کو بنیاد بناؤ گے جس کے وجود کے تم خود قائل ہی نہیں، یعنی صرف مذہبی طبقے کے لٹریچر کو ہی بنیاد بنایا جائے گا اور اس سے باہر نہیں نکلا جائے گا۔ تو اب تم خود بتاؤ کہ تم ملحد ہو یا پھر تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم نے اس دائرے کے اندر ایک اور چھوٹا دائرہ بھی کھینچا، چونکہ مذہبی طبقے کو تم اپنا دشمن تصور کرتے ہو، تو اس ضد اور دشمنی کی بنیاد پر تم ہر اس ذات کو نشانہ بناؤ گے جس سے وہ طبقہ مشتعل ہو، ان کے جذبات مجروح ہوں، بھڑکیں اور ان کو تکلیف ہو، یعنی ہر اس ذات کو، ہر اس ہستی کو، اس شخصیت کو نشانہ بناؤ گے جس شخصیت، جس ہستی، جس ذات کا بھی وہ دم بھرتے ہیں، جس سے وہ خوب کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں۔ تو اے ملحدو، اے الہاد کے دعوے دارو، بتاؤ یہ ہے تمہارا الہاد؟ تم تو خود ان سے بھی چھوٹے اور حقیر ترین دائرے میں بند ہو جن پر تم خود دائروں میں بند ہونے کا الزام لگا رہے ہو، الزام لگاتے ہو۔ اب بتاؤ تمہاری اپنی اصل حقیقت کیا ہے؟ تمہاری بنیاد کیا ہے؟ تمہاری تو اپنی بنیاد ہی کالعدم ثابت ہوگی، بنیاد ہے ہی نہیں، تم تو اپنے پہلے ہی دعوے میں جھوٹے نکلے، یعنی کہ تم دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے الہاد کی جو ہے وہ تم نے چھڑی استعمال کر رہے ہو، الہاد کو تم نے وہ ایک ڈال بنایا ہوا ہے اپنے لیے۔ تم دعوے دار اس بات کے ہو کہ تم ہر معاملے میں تمام تر لکیروں، حدود و قیود، دائروں سے آزاد ہو کر سوچتے ہو، اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جب تک اس نتیجے پر پیدا ہونے والے سوالات کا سلسلہ تھم نہ جائے اور تمہیں اطمینان نہ ہو جائے، اس وقت تک تم نتیجہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو بتاؤ جن ذاتوں کو دن رات تم نشانہ بنا رہے ہو، ان کے معاملے میں تمہارا الہاد کہاں گیا؟ یعنی تم بھی بالکل اسی طرح منافق ہو جیسے تم اپنے مخالفین کو ثابت کرتے ہو، بلکہ تم تو ان سے بھی کئی گنا بڑھ کر بڑے ہی پختہ ترین اور ذلیل ترین منافق ہو۔ جو تم کہتے ہو حقیقت تمہاری وہ ہے ہی نہیں، حقیقت تم اپنی چھپاتے ہو۔ لفظ ملحد یا الہاد کا صرف تم اس لیے استعمال کرتے، اس لیے سہارا لیتے ہو تاکہ سامنے والا جو ہے اس کے اوپر ایک روب، ایک دبدبہ بیٹھ جائے کہ بھائی یہ تو ملحد ہے، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں، اس نے تو جو بات کرے گا وہ ہر پہلو سے اس نے اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے، ریسرچ کی ہوئی ہے، غور کیا ہوا ہے، تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صرف تم اس کا سہارا لیتے ہو، حقیقت کچھ اور ہے تمہاری۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے ہم اس کو کھول کر رکھیں گے تمہارے سامنے۔ تو یہ بتاؤ کہ جب تم قرآن کی بات کرتے ہو، اس کی آیات کی بات کرتے ہو، تو تمہاری بنیاد تراجم و تفاسیر ہوتے ہیں۔ ان تراجم و تفاسیر اور روایات کی بنیاد پر تم قرآن میں اختلافات تلاش کر کے سامنے لاتے ہو اور اپنے سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اب ذرا یہ بتاؤ، تھوڑا غور کرو، اپنے ہی گریبان میں جھانکو، کہلواتے تو خود کو ملحد ہو، لیکن اس معاملے میں بھی تمہاری مثال بالکل اس شخص کی سی ہے کہ جس کو ہاتھی دیکھنے کا تو بہت شوق تھا، بہت شوق تھا، اس نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا، اور پھر اس کا پالا ایک ایسے شخص سے پڑا جسے خود بھی ہاتھی کا علم ہی نہ تھا،
لیکن ہوا کیا؟ وہ شخص جس سے اس کا پالا پڑا وہ الٹا ہاتھی والا ہونے کا بھی دعوے دار تھا کہ میرے پاس ہاتھی ہے۔ اب کیا ہوا یوں کہ دونوں کا آپس میں رابطہ ہوا، ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے دوران وہ اس کے سامنے ایک بھینس لے آیا، کیونکہ وہ بھی اسے ہاتھی ہی سمجھتا تھا۔ تو اس نے ہاتھی دیکھ لیا۔ جب اس نے ہاتھی دیکھ لیا تو اس کا معاملہ ایسا ہوا کہ جیسے اس کے ہاتھ کوئی بہت بڑا راز لگ گیا ہو۔ اس کی زمین کے اوپر اس کے پاؤں نہیں لگ رہے، پھولا نہیں سما رہا۔ وہ بستی میں گیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ لوگو لوگو لوگو، دیکھو تمہارے پاس جو ہاتھی کے بارے میں معلومات ہیں وہ غلط ہیں، یعنی کہ تم جسے ہاتھی کہہ رہے ہو وہ بکری ہے، اور خود کو وہ سچا اور باقی سب کو غلط سمجھتے ہوئے فخر کے ساتھ بھینس کو ہاتھی بنا کر پیش کر رہا تھا۔ بہرحال آگے جو سامنے والے تھے ان کا معاملہ یہ تھا، وہ انہوں نے بکری کو ہاتھی بنایا ہوا تھا، بکری کو ہاتھی سمجھتے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ اسے کیا جواب دیں گے؟ اب وہ جو شخص ہے جو بھینس کو ہاتھی بنا کر پیش کر رہا تھا اس کے سامنے سب لاجواب، کوئی اس کو جواب نہیں دے رہا۔ اس وجہ سے وہ پھر مزید پھولتا گیا اور اس نے کہا جی بس میں ہی ہوں۔ تو بالکل اسی طرح تمہارا معاملہ بھی بالکل یہی ہے کہ نہ تم خود قرآن کو جانتے ہو کہ قرآن کیا ہے، اور نہ وہ جن سے تمہارا پالا پڑا، جس کو وہ لوگ تمہیں قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں، تم اسی کی بنیاد پر قرآن کو غلط اور خود کو سچا ہونے کے دعوے دار بنے پھرتے ہو۔ اگر ذرا سی بھی تم میں عقل ہوتی تو عقل کے اندھوں کبھی غور تو کر لیا ہوتا کہ قرآن میں اختلاف ثابت کرنا ہے، نہ کہ تراجم و تفاسیر میں۔ تمہارا معاملہ بالکل ایسا ہے کہ تمہارے سامنے ایک شے بنا کر رکھی اور تمہیں کہا جی اس میں کوئی خامی تلاش کرو، تو تم نے کیا کیا کہ تمہیں وہ شے نظر ہی نہ آئی، تم اندھے ہو گئے۔ تمہارے سامنے کسی نے ایک نقل لا رکھی اور تم نے اس نقل میں جب دیکھا تو اس میں تو اختلافات تھے، تضادات تھے، تو اس نقل کے اختلافات کو، تضادات کو تم نے اصل کے اوپر تھوپنا شروع کر دیا، منطبق کرنا شروع کر دیا، اصل سے منسوب کرنا شروع کر دیا۔ اب کوئی بھی ایسا شخص عقل مند ہو سکتا ہے؟ تم خود ہی فیصلہ کرو۔ تو اب یہ ہے کہ تم نے قرآن میں اختلافات ثابت کرنے کے لیے تراجم و تفاسیر ان کو استعمال کیا۔ ہاں ایک شرط پر تم تراجم و تفاسیر اور روایات وغیرہ کو بنیاد بنا سکتے ہو اگر قرآن خود اس کی اجازت دے تب، ورنہ اس کے باوجود تم اگر ایسا کرتے ہو تو جان لو دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف اور جاہل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تمہارے سوا، تمہارے علاوہ، تم سے بڑھ کر۔ عقل کے اندر جس شے کے بارے میں بات کرنا مقصود ہو تو اس کے بارے میں سب سے پہلے شرط ہے کہ علم ہونا لازم ہے، علم ہونا شرط ہے۔ جب بات تم قرآن پر کرنی ہے، جب تمہیں بات قرآن پر کرنی ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں علم اس حد تک بھی نہیں کہ قرآن ہے کیا، لفظ قرآن کا تمہیں نہیں علم، اور قرآن میں اختلافات کے دعوے کر رہے ہو۔ کیا تم سے بڑا کوئی اور جاہل ہو سکتا ہے؟ تم سے بڑا کوئی جاہل ہو سکتا ہے؟ پھر آؤ اگلے سوال کی طرف۔ تم خالق کائنات کا انکار کرتے ہو، تم جب خود کو ملحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں اس بات کا تو ضرور علم ہوگا کہ کسی بھی شے کے انکار کے لیے اس کے بارے میں مکمل علم ہونا شرط ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر تمہارے سامنے میں جوتا رکھ دوں اور یہ کہوں کہ یہ کیک ہے تو کیا تم مان لو گے؟ ظاہر ہے نہیں مانو گے نا۔ تو ذرا جواب دو وہ کون سی وجہ ہے جس کی بنیاد پر تم نے یہ کہا کہ یہ کیک نہیں ہے؟ کیا وہ علم نہیں؟ یعنی تمہیں علم ہے کہ کیک کیا ہوتا ہے، اسی لیے تو تم نے کہا کہ یہ کیک نہیں ہے۔ تو کسی بھی شے کا انکار کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں صحیح علم ہو، آپ اصل کو جانتے ہوں، اصل کے بارے میں آپ کو علم ہو، تب آپ نقل کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو اصولاً دنیا کا کوئی ملحد ایسا نہیں ہے جو اس ذات کا انکار کرتا ہو جو خالق ہے، جو نظام چلا رہی ہے۔ اب وہ کیسی ہے، کیا ہے، وہ الگ موضوع ہے، بشرطے کہ وہ ملحد ہو، نہ کہ محض زبان سے دعوے دار اور عمل اس کے برعکس یعنی منافق۔ انکار اس ذات کا نہیں کیا جاتا، بلکہ انکار تو
اس ذات کے بارے میں ملا، پنڈت، پادری وغیرہ کے خود ساختہ عقائد کا کیا جاتا ہے۔ ملا نے ایک عقیدے کو اخذ کیا، جب کسی کو پوچھا جائے کہ اللہ کیا ہوتا ہے تو ملا کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں تم نے اسی عقیدے میں بند ہو کر سوچنا ہے۔ جب ایسا کیا جائے گا تو ظاہر نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے سے ہی ملا نے طے کیا ہوا ہے، کچھ نیا تو سامنے آنے والا نہیں۔ اب اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ملا کے نزدیک، ملائیت کے نزدیک اللہ اس کے عقیدے کا نام ہے۔ ملحد تو ملا کے عقیدے کا انکار کرتا ہے، نہ کہ اس ذات کا۔ اور پھر ملا کے اس ذات کے بارے میں گڑے ہوئے عقیدے کے انکار کے لیے بھی اس ذات کے بارے میں حقیقی علم ہونا لازم ہے، ورنہ اگر اصل کا علم نہیں تو نقل کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو کام ملا کا تھا الٹا خود تم نے کر دیا۔ ملا کے عقیدے کا کفر ملا کے نزدیک اللہ کا کفر ہے، اور تم نے ملا کے عقیدے کا کفر کرنے کے بجائے الٹا اللہ کا کفر کر دیا، الٹا اللہ کا ہی کفر کر رہا ہے۔ اور پھر تو اس میں بھی محض جھوٹا ہے، کیونکہ تجھے اصل کا تو علم ہی نہیں۔ یعنی اگر تو ملا کے عقیدے کا بھی انکار کرتا ہے تو صرف اسی بنیاد پر کر سکتا ہے کہ تجھے اصل کا علم ہونا چاہیے۔ اگر تجھے اصل کا علم ہی نہیں تو کس بنیاد پر انکار کرے گا؟ تو اللہ کا انکار تو دور کی بات ہے، تو ملا کے عقیدے کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اگر واقعتاً تو علم رکھتا ہے تو پھر آ میدان میں اور جواب دے۔ اگلا سوال، اے ملحد ہونے کے دعوے دار، چل اس بات کا جواب دے کہ تو نظریہ ارتقاء کا مکمل قائل ہے، نہ صرف قائل ہے، اس کی حمایت کرتا ہے اور اس کا پرچار بھی کرتا ہے، اس کو بالکل حق سچ تسلیم کرتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کیا ہے اس پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ہم یہاں جو بات کریں گے وہ یہ کہ ہم تیرے ہی الفاظ، تیرے ہی عقائد و نظریات، تیرے ہی علم سے، تیری ہی باتوں سے ہم تیری بنیاد ختم کر دیں گے۔ ہم تیری حقیقت تیرے ہی سامنے لا کھڑی کریں گے۔ تو خود ہے کیا؟ تیری بنیاد ہے ہی نہیں۔ تو ان سے بھی انتہائی گیا گزرا ہے جن پر تو یہ الزامات لگاتا ہے، جن کو تو کہتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں۔ ہم تجھے بتائیں گے تیری اہمیت و حیثیت کیا ہے، تیرے ہی سامنے تجھے ننگا کر دیں گے، تیری حقیقت کھول دیں گے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نظریہ ارتقاء، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بعد میں بات کریں گے، اور اس نظریہ ارتقاء جو ہے اس کی حقیقت کو ہم ایسے چاک کریں گے، ہاں جو اس میں حقیقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، باقی جو کچھ انہوں نے اس سائنس کے نام پر اپنے مفادات کے حصول کے لیے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے بیچ میں ملاوٹیں کی، جو چیزیں سامنے رکھیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، سب ہر پہلو سے کھول کر سامنے رکھیں گے۔ لیکن یہ جان لیں کہ جو نظریہ ارتقاء ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ نظریہ ارتقاء کی بنیاد 4 اصول ہیں، 4 اصول، اور وہ 4 اصول کیا ہیں؟ وہ سائنس کے اصول ہیں، یعنی کہ سائنس ان کو تسلیم کرتی ہے، وہ باقاعدہ تحقیق اور ثابت شدہ ہیں سائنس کے نزدیک۔ سائنس جو یہ کہتے ہیں پرووڈ علم، تو وہ چاروں کے چاروں اصول جو ہیں وہ پرووڈ ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ تغیرات، یعنی کہ نظریہ ارتقاء جن 4 اصولوں کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا، وضع کیا گیا، گھڑا گیا، ان میں سب سے پہلا اصول ہے تغیرات۔ تغیرات کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ناظرین، آپ ایسا کریں کہ کسی ایک جانور کو اپنے سامنے رکھیں، آپ ایسا کریں کہ آپ گائے کی مثال لے لیں، تو آپ گائے کو دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی گائے ہوتی ہیں، اگر آپ ایک سے زائد گائے اپنے سامنے رکھیں، 10 20 40 50 گائے ان کو اپنے سامنے رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر گائے جو ہے اس میں وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ کسی کے سینگ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، موٹے ہیں، پتلے ہیں، آنکھوں کا رنگ کسی کا کچھ اور ہے، کسی کا کچھ ہے۔ اس طرح کوئی گائے دبلی ہے، کوئی پتلی ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کی ٹانگیں پتلی ہیں، موٹی ہیں۔ یعنی کہ آپ کو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ نظر آئیں گی، تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ اور یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں، کیوں واقع ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہیں جو جس فارمولے سے اس مخلوق کو خلق کیا گیا، اس فارمولے کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ اس فارمولے کو یہ سائنس جو ہے یہ کہتے ہیں ڈی این اے، اور ڈی این اے کے اندر جو جزوی معلومات ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں جینز۔ تو یعنی جین جو ہے ان کے اندر، یعنی کہ اس گائے کا جو جین ہے
جو رنگ کا جینز ہے اس میں یعنی یہ معلومات تھی سرخ رنگ، تو سرخ رنگ کی گائے بنی. اس کے یعنی سینگوں کے جین میں یہ انفارمیشن تھی، اس انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ سینگ وجود میں آئے. تو یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تغیرات ہیں جینز کے اندر، تو اسی طرح کہ جو جنس کا تعین کرتے ہیں وہ بھی جینز ہیں. جب جینز کے اندر تبدیلی ممکن ہے، اٹل حقیقت ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں ہیں چھوٹی بڑی سطح پر. تو جو جنس کے جو جینز ہیں ان میں بھی تبدیلی ممکن ہے اور تبدیلی ہوتی ہے. اسی وجہ سے پھر قد چھوٹا بڑا وہ شکلوں میں فرق ہوتا ہے. تو اس حد تک تبدیلی ہونا کہ جنس مکمل طور پر تبدیل ہو جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر کائنات میں نئی مخلوقات آتی ہیں. یعنی کہ ایک ہی مخلوق سے آگے دوسری مخلوق آئی، اسی سے تیسری، اس سے چوتھی، پانچویں، اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ کبزیر ہوا. اس طرح جو ہے وہ مخلوقات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایک سے دو، اس سے پھیلتی اس طرح یہ تغیرات جو ہیں یہ اس چیز کی گواہی ہیں کہ اس طرح جو ہے یہ ارتقا ہوا زمین پر حیات جو ہے اس طرح. بہرحال حقیقت کیا ہے ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. تو سب سے پہلا جو اصول تھا بنیادی وہ یہ تھا تغیرات، اور بلا شک و شبہ یہ تغیرات حقیقت ہے. آپ دیکھ لیں آپ کو یہ نظر آئیں گے. اب دوسری، ان تغیرات کی بنیاد پر جب ایک نئی جنس آتی ہے، ایک نئی مخلوق آتی ہے دنیا میں، تو چونکہ وہ نئی ہوتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ نیا ہوتا ہے. آب و ہوا، حالات و واقعات، گرمی سردی، موسموں کی شدت، تو سب کچھ نیا ہوتا ہے. اب اس نے اگر سلامت رہنا ہے، اپنے آپ کو اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے، اپنی نسل بڑھانی ہے، تو پھر اسے کوشش کرنی پڑے گی اپنی بقا کی جد و جہد کرنی پڑے گی. اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، یعنی ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں بقا کی جنگ، یعنی کہ اپنی بقا کے لیے جد و جہد کرنا، حالات سے مقابلہ کرنا، ان کے سامنے ڈٹ جانا. تو جو مخلوقات، یہ جو اصول ہے، اس اصول کی بنیاد پر پھر یہ سائنس یہ کہتی ہے، ان ملحدین کا یہ کہنا ہے کہ جو مخلوقات اپنی بقا کی جنگ میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ ان کی نسل پھیل جاتی ہے زمین میں، وہ نظر آتے ہیں ہم جاندار مخلوقات. اور جو اپنی بقا کی جنگ ہار جاتی ہیں، جو مخلوقات اپنی بقا کی جنگ ہار جاتی ہیں تو فطرت ان کو فنا کر دیتی ہے، ان کے یعنی کہ وہ خاتمہ ہو جاتا ہے ان کا. یہ تھا دوسرا اصول، بقا کی جدوجہد، بقا کی جنگ. تیسرا اصول وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فطرت کا انتہا، یعنی کہ تغیرات کی وجہ سے نئی مخلوقات آتی ہیں، وہ نئی مخلوقات اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہیں، اس کے بعد جو باقی رہ جاتی ہیں یعنی کہ اپنی بقا کی جنگ جدوجہد میں کامیاب ہو جاتی ہے، اپنا وجود برقرار کر لیتی ہیں، تو اس کے بعد بھی فطرت نے انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ آیا ان کا وجود تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ فطرت یہ کہتی ہے کہ جو میرا متی رہے گا، جو میرا فرما بردار رہے گا، جو میرا تابع رہے گا، یعنی کہ جو فطرت کے قوانین کی وائلیشن نہیں کرے گا، جو فطرت کی ضد نہیں بنے گا، جو فطرت کے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا، فطرت کے اوپر قائم ہو جائے گا، جو فطرت کو تسلیم کر لے گا، اس کے اندر ڈھل جائے گا، تو فطرت اس کا وجود تسلیم کرتی ہے، اس کو جگہ دیتی ہے. لیکن اگر کوئی فطرت سے مطابقت نہ رکھے، یعنی فطرت سے دشمنی کرے، فطرت کے خلاف چلے، فطرت کے قوانین کی وائلیشن کرے، تو پھر فطرت جو ہے اس کو فنا کر دیتی ہے، اس کا وجود ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. اب ناظرین جو چوتھا اصول ہے وہ انہی تین بنیادی اصولوں کا نچوڑ ہے. تو اس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کیونکہ ہمارا جو اصل نقطہ ہے وہ تھا یہ ان چار بنیادی اصولوں میں سے یہ جو اصول ہے فطرت کا انتخاب، یعنی اگر انگلش میں کہیں تو نیچرل سلیکشن. فطرت جس کا انتخاب کرتی ہے وہ مخلوقات جو ہے وہ زمین پر دنیا میں رہ سکتی ہیں. فطرت جسے ریجیکٹ کر دے، مسترد کر دے، تو ان کا وجود کلعدم ہو جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتی ہیں، فطرت انہیں مٹا دیتی ہے. لیکن اس کے لیے فطرت جو ہے وہ خود سے نہیں کرتی کہ دیکھو اس کو ہٹا دیا جائے، مٹا دیا جائے، اس کو رکھا جائے، نہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ مخلوقات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کے اوپر منحصر ہے کہ آیا وہ فطرت کے اوپر قائم ہوتی ہیں، فطرت سے مطابقت رکھتی ہیں، یا پھر وہ فطرت کے خلاف عمل کرتی ہیں، فطرت کے خلاف چلتی ہیں، فطرت کے قوانین جو ہیں اس کی وائلیشن، اس کی مخالفت کرتی ہیں، اس کے برعکس چلتی ہیں.
تو جو فطرت سے مطابقت نہیں رکھیں گی، جو مخلوقات جو فطرت سے دشمنی کریں گی، تو فطرت ان کو فنا کر دے گی، ان کو مٹا دے گی، ان کو کالعدم کر دے گی۔ یہ اٹل حقیقت ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اب ناظرین، نظریہ ارتقاء کی بنیاد جو 4 اصولوں پر کھڑی ہے، جو 4 بنیادی اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول جو آپ کے ہم نے سامنے رکھا وہ یہ ہے، نیچرل سلیکشن، فطرت کا انتخاب۔ اب اس اصول کو سامنے رکھیں، اور اب اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ جو خود کو ملحدین کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر وہ دن رات رٹا لگاتے ہیں کہ مذہب نے انسانیت کو کیا دیا، سب کچھ تو سائنس نے دیا، مذہب نے اتنا عرصہ دنیا کو دھوکے میں رکھا، پتھر کے دور میں رکھا، مذہب جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور سائنس نے انسان کو دیکھو یہ سفر کے لیے جدید ترین سواری کے ذرائع دیے، گاڑیاں، جہاز، پھر کام اتنی تیز رفتاری سے مشینیں بنا دی، کیا کچھ نہیں سائنس نے دیا، دیکھو خوراکیں پروڈیوس کی جا رہی ہیں، پیدا کی جا رہی ہیں، یہ وہ ساری، دیکھو سائنس کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کا جو دعویٰ ہے، کن کا؟ ملحدین کا، جو اپنے آپ کو ملحد کہلواتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام کے تمام لوگ ہی ہمارے یہاں مخاطب ہیں جو خود کو مذہب کے لبادے میں چھپا کر حقیقتاً وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہیں جس صف میں خود کو ملحد کہلوانے والے کھڑے ہیں۔ یعنی اکثریت آج ایسی ہے کہ جو خود کو مذہبی دینی طبقہ سمجھتی ہے، کہتی ہے، لیکن حقیقت ان کی بھی حقیقت جو ہے بالکل ملحدین کی طرح ہے۔ حقیقت ان کی کیا ہے؟ حقیقت میں وہ سائنس سے اتنے متاثر ہیں کہ وہ سائنس کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، وہ ان مشینوں کو، ان ایجادات کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، فائدے سمجھتے ہیں۔ سائنس کی ترقی سے وہ انتہا درجے کے متاثر ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا جناب، دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، یعنی کہ یہ سارا کچھ دنیا کے کام ہے، دنیاوی معاملات ہیں، اور ان کو موجیں کرو یا عیاشیاں کرو، ان کو بھی استعمال کرو، عیاشیاں کرو، اور دوسرا دین جو ہے وہ الگ ہے، دین کیا ہے؟ وہ مذہب ہے۔ یہ تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ تو اے ملحدو، یہ جواب دو کہ جب تمہارا اپنا نظریہ ارتقاء جس بنیاد پر کھڑا ہے، وہ اصول یہ کہتا ہے کہ جو مخلوقات فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی، جو فطرت سے دشمنی کرتی ہیں، فطرت کے خلاف چلتی ہیں، تو یہ اٹل حقیقت ہے کہ فطرت ان کا وجود فنا کر دیتی ہے، ان کو کالعدم کر دیتی ہے، ان کو مٹا دیتی ہے، ان کا نام و نشان ختم کر دیتی ہے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو سائنس کر رہی ہے، یہ جو سائنس کے نام پر کیا جا رہا ہے، یہ جتنی بھی تم ایجادات کر رہے ہو، یہ جس کو تم ترقی کہتے ہو، یہاں تک کہ سائنس کے نام پر جو چھوٹی سے چھوٹی ریسرچ تحقیق بھی تم کرتے ہو، کیا وہ فطرت سے مطابقت ہے؟ کیا وہ فطرت کے قوانین کو فالو کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ فطرت کے اوپر قائم ہونا ہے، یا پھر فطرت سے دشمنی، یا پھر فطرت سے دشمنی، یا پھر فطرت سے دشمنی؟ بتاؤ کیا ہے؟ کیا تم فطرت کے قوانین کے خلاف نہیں کر رہے؟ کیا یہ تمام کی تمام ایجادات فطرت کے قوانین کے خلاف ورزی نہیں ہیں؟ کیا یہ فطرت کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دنیا کے تمام اے وہ لوگوں جو خود کو ملحد کہلواتے ہو، اپنی طرح کے جتنے بھی شیاطین ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو، بڑے سے بڑے جو سائنسدان ہیں ان کو بھی جمع کر لو، سب مقابلے پر آ جاؤ، اور وہ مذہبی طبقہ جو مذہب کے لبادے کے اندر سائنس سے اتنا متاثر ہے کہ اس کو مسیحا بنایا ہوا ہے، ان اشیاء ان مشینوں کو سہولتیں آسائشیں سمجھتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے اور سب میدان میں کود پڑو ہمارے خلاف، اور آؤ اس بات کا جواب دو کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جتنی ایجادات ہیں، یہ جس کو تم ترقی کہتے ہو، سائنسی ترقی، صنعتی انقلاب، کیا یہ سب کا سب فطرت کے سے مطابقت ہے؟ عین فطرت ہے؟ فطرت سے مطابقت ہے؟ فطرت پر قائم ہونا ہے، یا پھر فطرت سے دشمنی؟ تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہ فطرت سے مطابقت ہے تو تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا، اور تم یہ جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو، یہ فطرت سے مطابقت نہیں بلکہ یہ فطرت سے دشمنی ہے۔ کیوں؟ اگر فطرت سے مطابقت ہو تو یہ جو آج زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں،
آندیاں آ رہی ہیں، مخلوقات کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہیں، مخلوقات کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، بادلوں کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے، موسموں کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، پانی پھر آہستہ آہستہ بخارات کی شکل میں ختم ہو جائے گا، اس طرح آسمان پھٹ چکا، اس زمین کی، اس دنیا کی کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے طرح طرح کی مصیبتوں، تکلیفوں اور تباہیوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ یہ سارے کا سارا تمہارے انہی کاموں کی وجہ سے ہے، تمہارے اسی سائنسی ترقی کے نام پر جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت سے مطابقت نہیں بلکہ فطرت سے دشمنی کر رہے ہو۔ جو بھی عمل فطرت کے خلاف کیا جائے گا فطرت اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے، فطرت اسے مسترد کر دیتی ہے۔ کیسے مسترد کرتی ہے؟ رد عمل کے ساتھ۔ تو آؤ بتاؤ، جب تم خود کہتے ہو کہ جو فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے، جو مخلوقات فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی تو فطرت انہیں فنا کر دیتی ہے، تو بتاؤ پھر کیا فطرت تمہیں فنا نہیں کرے گی؟ یہ تمہاری اپنی سائنس یہ کہہ رہی ہے، تمہاری اپنی سائنس یہ کہہ رہی ہے، جسے یہ ثابت ہوتا ہے عقل کے اندر۔ خود اپنے ہی گریبان میں جھانکو۔ ایک طرف تو خود کہتے ہو کہ جو فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے وہ فنا ہو جاتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور دوسری طرف اسی حقیقت اپنے ہی الفاظ کو چھپاتے ہو، اس کے خلاف چلتے ہو، اس کے خلاف کرتے ہو۔ تم سے بڑا کوئی اور منافق اور دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ تمہاری اسی دھوکے بازی کی وجہ سے آج پوری انسانیت تمہارے چنگل میں پھنس کر وہ اپنی تباہی، اپنی فنائیت کے کنارے پر آ کھڑی ہوئی، اس مقام پر آ چکی ہے کہ اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا۔ کیا تم لوگوں نے ان حقائق کو واضح کیا؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری حقیقت بھی اسی مذہبی طبقے کی طرح ہے۔ وہ مذہبی طبقہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کے شروع میں پڑھتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ کہ اللہ کے لیے ہے ہی حمد، لیکن دوسری طرف وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے کرتوتوں، اپنے جرائم کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ڈالتا ہے۔ تم ملحدو کیا کرتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ دیکھو تمہارا اللہ عیب دار مخلوقات خلق کر رہا ہے، عیب دار، موسموں میں عیوب، مخلوقات میں عیوب، خامیاں، بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ تمہارا اللہ کر رہا ہے، اور یہی مذہبی طبقہ کہتا ہے۔ تو مذہبی طبقہ تو تمہارا ساتھی ہے، ان کو کیوں بلیم لگا رہے ہو؟ تم تو دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک ہی کام کر رہے ہو۔ مذہبی طبقہ کیا کرتا ہے؟ مذہبی طبقہ یہ کرتا ہے کہ وہ زبان سے کہتا ہے اللہ کے لیے ہے ہی حمد، لیکن وہ اپنے جرائم، دوسروں کے جرائم کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے اللہ کے لیے ہے ہی حمد، اور دوسری طرف جب وہ دیکھتا ہے کہ مخلوقات کے اندر فساد ہو رہا ہے، خرابیاں ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ اللہ نے کر دی، اللہ جیسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ وہ عقل کے اندھو، یہ پورے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں بھی تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے یہ لکھا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بار بار یہ بات کہی کہ اللہ خلق کرتا ہے جیسے اس کا قانون ہے، جو شے اس کے قانون کے عین مطابق خلق ہوگی وہ اللہ کی خلق ہے، جو اس کے قوانین کے خلاف خلق کی جائے گی وہ اللہ کی خلق نہیں ہے۔ جب اس کے قوانین کو فالو نہیں کیا جائے گا، اس کے قوانین کے خلاف خلق کیا جائے گا، تو اس میں خامیاں ہی خامیاں ہوں گی، اس میں عیوب ہوں گے، اس میں عیب ہوں گے، خامیاں ہوں گی، خرابیاں ہوں گی، فساد ہوگا، وہ شے نامکمل ہوگی، اس میں حمد نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے لیے ہے ہی حمد۔ تو جب تم دیکھتے ہو مخلوقات کے اندر عیوب، خامیاں، خرابیاں، تو جان جاؤ وہ اللہ کا کام نہیں ہے۔ حمد اس میں ہوتی ہے جس میں ایک رائی برابر بھی خامی، خرابی یا کجی نہ ہو، لیکن یہاں تو ہر مخلوق کے اندر خامیاں، خرابیاں اور کجیاں ہیں۔ تو پھر اس کا ذمہ دار کون؟ مذہبی طبقہ اس کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتا ہے۔ اس سے بڑا بہتان الزام اللہ کی ذات پر اور ہو سکتا ہے اس سے بڑا الزام؟ اے مذہبی طبقے تو خود غور کر، تو ایک بات کرتا ہے، تو ایک کام کرتا ہے، تیرے اسی کام پر، تیری اسی بات پر تنقید کی جائے، حالانکہ تو غلط ہوتا ہے، تیرے تنقید برداشت نہیں ہوتی، اس کے باوجود کہ تو غلط ہوتا ہے، تجھے پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، لیکن کیا کرتا ہے تو اپنی خامی کو، اپنے جرم کو دوسرے کے اوپر ڈال دیتا ہے، دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے، نہیں جی یہ غلطی اس کی وجہ سے ہوئی۔ تو پھر یہ جان لے، یہ بتا کہ وہ ذات جس کے لیے ہے ہی حمد، وہ جب خلق کر دیا تو وہ خامیوں والا، کجیوں کوتاہیوں والا خلق کرے گی، عیب دار خلق کرے گی، نامکمل خلق کرے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نے کیسے جرأت کر لی؟ اتنا بڑا بہتان اللہ کی ذات پر تو باندھ رہا ہے،
کیا تجھے یہ علم ہے کہ ان جرائم کا ذمہ دار کون ہے؟ ان جرائم کا ذمہ دار وہی طبقہ جو خود کو ملحد کہلواتا ہے، اور وہ لوگ جو اسی طبقے کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں۔ یہ جو سائنسی ایجادات کے حامی ہیں، جو سائنسی ایجادات کو سائنس کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، جو دن رات سائنس کرتے ہیں، ان ایجادات کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ انسانیت کو ہم نے یہ دیا، وہ کیا۔ یہ جتنی سائنسی ترقی ہے، اس سائنسی ترقی کی وجہ سے کائنات میں فساد ہوا، ہر شے درہم برہم ہوئی۔ یہ وجہ ہے۔ اے مذہبی طبقے، خود غور کر، تو قرآن میں پڑھتا ہے اللہ احسن الخالقین، اللہ احسن الخالقین ہے۔ خالق، غور کر، خالقین جو ہے کیا وہ جمع کا صیغہ نہیں؟ کیا خالقین ایک خالق کو کہا جاتا ہے یا ایک سے زیادہ خلق کرنے والوں کو؟ جب خالقین جمع کا صیغہ ہے، ایک سے زائد خلق کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ان ایک سے زائد خلق کرنے والوں میں صرف اور صرف اللہ ہے جو احسن ہے، جو احسن خلق کرتا ہے۔ احسن کسے کہتے ہیں؟ جس سے بہتر، جس سے بہترین اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور بھی خالق ہیں، وہ جو بھی خلق کریں گے ان میں نقائص ہوں گے، خامیاں ہوں گی، خرابیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، کجیاں ہوں گی۔ اللہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے احسن خلق کرتا ہے۔ کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح کہا کہ اس نے جو بھی خلق کیا ہر لحاظ سے مکمل پرفیکٹ خلق کیا، پھر وہ خلق کر کے اس مخلوق کی ضروریات کیا ہیں بھول نہیں گیا تھا۔ اس نے اس کائنات میں سب کچھ مکمل پرفیکٹ، ہر لحاظ سے پرفیکٹ خلق کیا، اس میں رائی برابر بھی کوئی کمی یا کجی نہیں چھوڑی۔ جب ایسا ہے تو پھر اے مذہبی طبقے، تو کیوں الٹا الزام اللہ تعالیٰ کے اوپر عائد کرتا ہے؟ اے ملحدین، بتاؤ یہ جرائم کن کے ہیں؟ آج زلزلے آ رہے ہیں تو ان کا ذمہ دار کون؟ بتاؤ یہی سائنس، یہ مشینیں جب تم خلق کرتے ہو تو فطرت کو وائلیٹ کرتے ہو، فطرت کے قوانین کے خلاف کرتے ہو، فطرت سے دشمنی کرتے ہو، جس کی وجہ سے رد عمل آتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹتے ہو، زمین کا توازن بگڑتا ہے، زلزلے آتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہو، کھوتے اس کے اندر جو اللہ سبحانہ نے غیب جو چھپا کر مخلوقات رکھ دی ان کو ان کے مقامات سے ہٹاتے ہو۔ اللہ نے ہر شے میں توازن قائم کیا، وہ توازن بگڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بتاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو؟ اے ملحدو، اپنے جرائم کو چھپاتے ہو اور اپنے جرائم کا ذمہ دار اللہ کی ذات کو ٹھہراتے ہو۔ تم سے بڑا کوئی منافق اور ہو سکتا ہے؟ اے ملحدو، ایک طرف تم جرائم کرتے ہو، جب اس کا رد عمل آتا ہے، جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو کیا کہتے ہو کہ یہ گاڈ کا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کا کیا ہوا ہے، یہ اللہ نے کیا، یہ کیا ہے جی، یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، قدرتی آفات ہیں۔ اے عقل کے اندو، تم ثابت کرو یہ کیسے قدرتی آفات ہیں۔ یہ تمہارے اپنے اعمال، جو تمہارے جرائم ہیں، انہی کے تو نتائج ہیں۔ جب تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے جرائم جو ہیں ان کے نتائج کو بھی تو تسلیم کرو۔ ان کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جب نتائج سامنے آتے ہیں تو اس کا ذمہ دار اللہ کی ذات کو ٹھہراتے ہو، اس میں جو فائدوں کا پہلو ہے اس کو اپنی طرح منسوب کرتے ہو۔ یعنی تم نے گاڑیاں خلق کی تو جو فائدے کا پہلو اس کو اپنی طرح منسوب کرتے ہو۔ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیے، دیکھو ہم نے تمہارے لیے مسیحا ہے، دیکھو کیا کیا بنایا، ہم تو انسانیت کے لیے کیا کریں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، فلاح کر رہے ہیں۔ لیکن جب انہی گاڑیوں سے جب دھواں نکلتا ہے جس سے پورا آسمان، یہ فضا زہریلی گیسوں سے بھر چکی، جس سے کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو طرح طرح کی بیماریوں کا شکار نہ ہو، اس کو بیماریاں لاحق نہ ہوں، تمام کی تمام مخلوقات جو ہے ان کو طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا ہے تمہاری اس کرتوتوں کی وجہ سے، تو اس اپنے ان جرائم کو نیچرل ڈیزاسٹرز قرار دیتے ہو، یعنی کہ اللہ کے کام کی قرار دیتے ہو کہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ تم سے بڑا کوئی منافق، جھوٹا اور مکار ہو سکتا ہے؟ اے ملحدو، اے سائنس دانو، آؤ میدان میں، اور اے وہ مذہبی طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ بارشیں اللہ برسا رہا ہے، یہ زلزلے اللہ لا رہا ہے، یہ طوفان اللہ لا رہا ہے، یہ اللہ کا رہا ہے، یہ اللہ کا رہا ہے۔ تم بھی میدان میں اگر سچے ہو تو یہ جو الزامات اللہ کی ذات پر عائد کرتے ہو ان کا دفاع کرو، ان کو سچا ثابت کرو، آؤ میدان میں۔ ایک طرف تو تم مذہبی طبقہ اور ملحد ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہو، لیکن حقیقت میں تم دونوں ایک دوسرے کے حامی ہو، حمایتی ہو، دونوں ایک دوسرے کو تقویت فراہم کرتے ہو۔ جرائم ملحد کرے، ملا کیا کرتا ہے، اس کا ذمہ دار اللہ کی ذات کو ٹھہرا دیتا ہے۔ پھر جرائم مذہبی طبقہ کرے
تو ملحد کیا کرتا ہے؟ اس کا ذمہ دار اللہ کو اور ان شخصیات کو ٹھہراتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ ایک رائی برابر بھی علم نہیں رکھتا۔ تم تو دونوں بائی بائی ہو، یہ ہے تمہاری حقیقت۔ تو بہرحال جو ہم بات کر رہے تھے وہ بات یہ ہے کہ جب سائنس خود یہ کہتی ہے، نظریہ ارتقاء جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ اصول یہ کہتا ہے کہ جو مخلوقات فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی، فطرت انہیں فنا کر دیتی ہے، تو پھر آج جتنی یہ سائنسی ترقی ہے، جو انسان آج عمال کر رہے ہیں، کیا یہ فطرت سے مطابقت ہے؟ اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا دماغ والا بھی بالکل واضح جانتا ہے کہ یہ فطرت سے مطابقت نہیں ہے، یہ سب کچھ غیر فطرتی ہے۔ انسان کے اپنے ہی کرتوت ہیں فطرت کے مقابلے پر، یہ فطرت کے ساتھ دشمنی ہے۔ جب یہ فطرت کے ساتھ دشمنی ہے، جب یہ فطرت کے ساتھ مطابقت نہیں ہے، تو پھر سائنس خود یہ کہتی ہے کہ فطرت ایسوں کو کالعدم کر دیتی ہے، ان کو فنا کر دیتی ہے۔ تو کیا پھر انسانیت کی فنائیت سر پر نہیں آ چکی؟ کیا فطرت تمہیں برداشت کرے گی؟